الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه البر التقى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة والله غالب على وأعلم المعلى وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا مؤمن ولا يحب إلا منافق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الوداع عليهم عبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي مولى المؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی برادران محترم مشیران مکرم آج 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت مولا کائنات برادر رسول زوج بطول والد سبتین حسنین کا یوم شہادت رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پنجتن پاک میں داخل ہیں رسول پاک مولا علی امام حسن امام حسین سیدۃ النساء یہ پنجتن پاک ہیں جن کے بارے میں آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہو گیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور تو پہلے سے داخل تھے، حضور نے اس کفن کے اندر اس سیاہ کمری کے اندر سیدہ کو داخل کیا، مولا علی کو داخل کیا، حسنین کریمین کو داخل کیا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا۔ امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں 20 واسطوں سے 20 سندوں سے اس حدیث کو روایت کی۔
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ طحر کی، اس کا شان نزول مشہور ہے، تفسیر روح البیان، روح المعانی سب کے اندر، کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، سیدان نے نظر مانی کہ یہ تندرست ہوں گے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ وہ تندرست ہو گئے، 3 دن روزے رکھے، افطاری کا وقت آیا، روٹی پکا کر سامنے دسترخوان پر رکھی، اتنے میں دروازے پر سائل آیا کہ میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا، اے بنت رسول، سائل سوال کر رہا ہے۔ عرض کیا ٹھیک ہے، حاضر، جو افطاری ہے اس کو دے۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر افطاری کا ٹائم ہوا اور دروازے پر سائل آ گیا کہ میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں۔ پھر مولا علی نے فرمایا، اے شہزادی رسول پاک، سائل آواز دے رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ فرمایا یہ سارا کھانا اٹھانا چھوڑ۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، سائل دروازے پر آیا کہ میں قیدی ہوں، مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے رہائی ملی ہے کہ قضا کر لوں، پھر مجھے قید کر دیا جائے گا۔ تو مولا علی نے کہا، سیدہ دروازے پر سائل ہے۔ عرض کیا حضرت، یہ سارا تمہیں سارا 3 دن آل رسول افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھے، مگر سائل آیا تو آپ اس کو دے لیا، خود بھوکے رہے۔ قرآن میں اس کی تعریف نازل ہوئی سورہ طحر کے اندر، یوفون بالنذر، اہل بیت رسول وہ ہیں جو اپنی منت پوری کرتے ہیں، نظر مانے تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلنے والا ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ کھانے کی محبت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے، پھر بھی کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین، مسکین کو، وہ یتیم، یتیم کو، وہ اسیرہ اور قیدی۔ ایک دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم خدا کی رضا کے واسطے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی جزا کے طالب نہیں ہیں، شکریہ کے طالب نہیں ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں کوئی بدلہ دو، کوئی شکریہ ادا کرو، ہم شکریہ کے طالب نہیں ہیں۔ تو اہل بیت پاک کے بارے میں سورہ طحر کی یہ آیت نازل۔ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل آیا، اس نے سوال کیا، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، آپ نے اشارہ کیا، چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی مردوں کے واسطے جائز ہے، سونے کی انگوٹھی منع۔
وہ چاندی کی انگوٹھی کی آپ نے اشارہ کیا سائل کہ یہ انگوٹھی اتار دو. اس نے آ کر وہ انگوٹھی اتار. فرمایا قرآن پاک نے کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کے پیارے وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مولا علی رکوع میں ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فرمایا حضرت عباس بیٹھے تھے, عثمان بن طلحہ بیٹھے تھے, مولا علی شیر خدا بیٹھے. جمعے کا دن تھا. حضرت عباس نے کہا میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں, یہ میرا افضل عمل ہے, میں ساتھی ہوں زمزم کا. عثمان بن طلحہ نے کہا میرے ہاتھ میں چابی ہے خانے کعبے کی. اس پر قرآن کی آیت آ گئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. فرمایا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور خانہ کعبے کے خرید بردار ہونے کو اس شخص کے عمل کے برابر سمجھا ہے جو سب سے پہلے ایمان لے آیا اور سب سے پہلے مومن ہے وہ, اور اس نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان فرمایا اور جاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون. فرمایا تم اس علی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون. فرمایا تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا علی کی پیدائش آپ نے کتب میں پڑھا. اہل سنت کی مستند کتاب مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ محدثین مؤرخین متفق ہیں کہ مولا علی کعبے شریف میں پیدا ہوئے, کعبے میں آپ کی گیا. اور روایت میں آیا کہ آپ کی والدہ اگر کبھی بتوں کی طرف جھکتی تو مولا علی اپنی ٹانگ سے ان کے پیٹھ میں ٹھوکتے اور پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا دے کہ یہ سیدھا نہ کر سکے. اپنی والدہ کو بتوں کو سیدھا نہ کرنے دیتے مولا علی, اس لیے لگا ہوا کہ کرم اللہ وجہ, اللہ نے اس چہرے کو عزت کے ساتھ رکھا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کو بھی بچایا. ان کی والدہ حالت کفر میں جب تھی, پھر تو مومنہ ہو گئی, صحابیہ ہو گئی, اور اپنے امّہ رسول پاک چچی رسول پاک کی حضور فرماتے تھے کہ بیوی آمنہ کے بعد میری ماں جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے, ابو طالب کی بیوی, علی کی ماں میری بھی ماں. تو جب وہ حالت کفر میں تھی اور ابھی اسلام نہیں آیا تھا, اس وقت بھی اگر وہ خود کی طرف جھکنے لگتے تو علی روک دیتے ماں کی شکم کے طرف. مولا علی فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا, رسول پاک علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا. میں نے پھر فور اسلام قبول کیا. عفیف کندی کہتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے اور سنن نسائی کبریٰ کی روایت ہے. عفیف کندی کہتا ہے کہ میں مکے میں آیا, کعبے میں حضرت عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ بالکل ابتدا اسلام کی بات. ایک شخص آیا جس کے چہرے پر نور تھا, اس نے آ کر نماز کی نیت مانی.
ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ بھی انتہائی حسین اور جمیل تھا، وہ اس کے پیروں میں کھڑا ہوا، اس نے بھی نماز کی تھی۔ ایک خاتون برقعے میں آئی، پردے میں آئی، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی تھی۔ میں نے حضرت عباس سے کہا، اے جناب عباس، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، پہلے تو اس قسم کا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے کہا، یہ جو تم نے پہلا نوجوان دیکھا ہے، یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان لڑکا جو اس کے پیروں میں کھڑا ہوا ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے علی۔ اور جو خاتون آ کر پہلو میں پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہ جی بیوی ہے خدیجہ بنت خویلد، جناب محمد کی زوجہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے دین اسلام کو نازل کیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور ان دونوں نے اس کی پیروی کی ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ اس کی نماز پڑھا۔ تو حفیظ کندی کہتا ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لینا، میں دیر سے مسلمان ہوا، افسوس کہ میں اسی وقت اسلام قبول کر لیتا تو سابقین الاولین جیسے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اشجع الناس تھے، سب سے بڑے شجاع اور بہادر۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اتنا بڑا بہادر انسان نہیں دیکھا۔ غزوہ بدر ہوا تو مولا علی غزوہ بدر میں آگے تھے، اور کفار کو آپ نے شکست دی، بہت سے کافروں کو فنار کیا، اور بدر کی فتح جناب علی اور جناب امیر حمزہ کی شجاعت اور بہادری۔ احد کی جنگ ہوئی تو مولا علی آگے تھے، فرماتے ہیں مجھے بہت سارے زخم لگے کہ ہر زخم بولے تھا، لیکن میں نے پرواہ نہیں۔ غزوہ خندق ہوا تو عمر بن عبد ود خندق کو پھلانگ کرایا، اس کا بیٹا حنبل ساتھ تھا، ابو جہل کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، ہر بن مبارز مسلمانوں نے کوئی ہے تو میری گرفتار پر آئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تم ابھی عمر ہو، وہ بڑا جھاگ اور بڑا پرانا تجربہ کار پہلوان ہے۔ پھر اس نے کہا ہر بن مبارز، جناب علی پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے تیسری بار جب کہا تو مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مہربانی کریں اجازت دیں۔ حضور نے اپنی دستار مبارک پہنائی، اپنی تلوار زیر تن فرمائی، مولا علی کو روانہ فرمایا۔ مولا علی عمر بن عبد ود کے پاس آئے، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اوہو، تمہارے باپ اور میرے گہرے دوست، ابو طالب سے میری دوستی تھی، اب میں اس کے بیٹے کو کیسے قتل کروں؟ فرمایا پھر اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے مذہب کو نہیں
کہنے لگا پھر گھوڑے سے اترو، آؤ دو دو ہاتھ کریں۔ کہنے لگا اچھا تم مجھے یہ جنگ کی دعوت دے رہے ہو؟ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، مولا علی پر اس نے وار کیا، مولا علی نے اس کو اپنے ضلع پر بچایا۔ پھر مولا علی نے وار کیا، ایسا وار کہ اس کا سر بھی کٹ گیا، اس کا دھڑ بھی کٹ گیا، اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعرہ تکبیر سے اطمینان ہوا کہ علی فاتح ہیں، علی فاتح ہیں، علی نے فتح پائی ہے۔ سرکار نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق خیر من عبادت الثقلین، علی کی تلوار وار ہے خندق والے دن، یہ جنوں کی عبادت سے انسانوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جنات اور انس عبادت کریں ایک طرف، اور علی کی تلوار کا وار ایک طرف، علی کی تلوار کا وار۔ خیبر کی جنگ ہوئی، حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو اس شخص سے محبت ہوگا، وہ محب بھی ہوگا محبوب بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہے کہ یہ فضیلت کس کو ملتی ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے کبھی امیر بننے کا شوق نہیں کیا، مگر اس رات مجھے بھی شوق ستا رہا تھا کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ سویرے سرکار نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی، ان کو سخت آشوب چشم ہے۔ فرمایا ان کو بلا لا۔ جناب علی آئے، آشوب چشم کا شدید حملہ تھا، رسول پاک نے لعاب دہن ڈالا، اس لعاب دہن کی برکت سے آنکھیں تندرست ہو گئی، بالکل روشن ہو گئی، گویا کہ کبھی آشوب چشم نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اللہم وقل حر والبرد، اے اللہ علی کو گرمی سردی کے اثر سے بچا لے۔ تو جناب علی سردی کے موسم میں پتلے کپڑے، ململ کے کپڑے پہنتے تھے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی سردی۔ مولا علی کو حضور نے فرمایا اے علی جا اور پہلے اسلام کی دعوت دے، اگر ایک یہودی بھی مسلمان ہو جائے تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں کی قطار سے بڑھ کر۔ آپ گئے، مرد بڑے جوش اور بڑے غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا قد علمت خیبر وانی مراحل شاہ کی سنا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں بھرپور ہتھیاروں والا ہوں اور بطر مجرب ہوں، تجربہ کار پہلوان۔ مولا علی نے فرمایا جواباً پھر بدی انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام رکھا تھا حیدر۔ حیدر کا مطلب شیر نر، شیر مقبر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مرا نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شیر ہے اور وہ اس کے جبڑے توڑ رہا، وہ ڈر گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، مقابلے میں آیا۔ اس نے وار کیا، مولا علی نے وار بچا کر وار کیا اور مرا کا
سر بھی کٹ گیا، اس کا دھڑ بھی کٹ گیا، اس کے گھوڑے کی زین بھی کٹ گئی ہے، اس کے گھوڑے کی پیٹھ بھی کٹ گئی۔ پھر آپ نے خیبر کے دروازے کو، جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے، آپ نے ایک ہاتھ اس کو کھولا اور کھاڑا اس خیبر کے در کو، اور اس کو اپنی ڈھال بنایا اور میدان خیبر کے اندر لڑنے لگا۔ لوگ پوچھتے تھے مولا علی اس خیبر کے اتنے بڑے بھاری دروازے کو آپ نے کیسے اکھاڑا اور کیسے ڈھال بنایا؟ آپ فرماتے تھے واللہ ما قرأت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانیت، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ میرے پاس ربانی طاقت سے میں نے خیبر کو، جسمانی طاقت سے گئے۔ ہارون کو چھوڑ گئے اپنی قوم کے اندر، اور میں تبوک میں جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم مدینے کی رکھوالی کرو۔ یہود خیبر حملے کی جرات نہ کر سکے کہ وہ سمجھ رہے کہ علی بیٹھا ہے مدینے میں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تمہاری میری نسبت یہ ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کی تھی، مگر اتنا فرق ہے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد نبی ہوئے، تم نبی نہیں ہو، باقی تمام فضائل کے مالک۔ مولا علی شیر خدا اپنے دور خلافت میں جہاد فرماتے رہے، دو جنگیں ایسی ہوئی جن کے بارے میں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں منافقین کا ہاتھ تھا، ناصریوں کا اور خارجیوں کا ہاتھ تھا۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور مولا علی کو آپس میں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان بصرے میں صلح ہو چکی تھی، صلح آپس میں ہو چکی تھی، لیکن صبح سویرے وہ لوگ جو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دیا دونوں طرف سے۔ تو علی کی فوج نے یہ سمجھا کہ بی بی عائشہ کی فوج پہل کر رہی ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ علی کی فوج پہل کر رہی ہے۔ جنگ گھمسان کی ہو گئی اور کئی ہزار آدمی اس کے مارے گئے، پھر جا کر کہیں جنگ تو سیدہ نے بھی معذرت کی، حضرت علی نے بھی معذرت کی، اور پھر آپس میں صلح کی اور کہا کہ تقدیر الہی میں ایسا تھا، یہ جنگ ہونی تھی، اور یہ ان منافقین جو دونوں طرف ملے ہوئے تھے ان کی سازش۔ جنگ جمل میں حضرت زبیر حضرت علی کے سامنے آئے، حضرت علی نے کہا اے زبیر تمہیں یاد ہے کہ تم میرے ساتھ اظہار محبت کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں مجھے علی سے محبت ہے، وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے اور مومن کامل ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے مد مقابل کھڑے ہو، تم علی سے جنگ کے لیے آ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا اے زبیر تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ عرض کیا پہلے یاد نہیں تھا اب یاد آتا، میں جنگ کو چھوڑتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں، میں مکے چلا جاتا ہوں، میں جنگ نہیں کرتا۔ جناب زبیر میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے مکہ کی طرف۔ کریے زبیر نے ان کو ایک خارجی نے سونے کی حالت میں شہید
حضرت زبیر کے قاتل نے جب آپ کو آ کر خبر دی، آپ نے فرمایا تو ناری ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہ جب زبیر میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہیں سوتے میں ان پر حملہ کیا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خبر دی. مولا علی کی جنگ حضرت ابی معاویہ کے ساتھ ہوئی. محققین اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب معاویہ حکامت تھے، حضرت مولا علی مجتہد مصیب، آپ کا اجتہاد صواب پر تھا اور جناب معاویہ کا اجتہاد خطا پر تھا. یہ محققین اہل سنت صاحب شرائط اور دوسرے ہمارے علماء خابر ان کی یہی تحقیق ہے کہ جناب مولا علی مجتہد مصیب تھے، ان کا اجتہاد بالکل صواب پر تھا اور جناب معاویہ سے خطا. اس کے بعد مولا علی کی جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ. خوارج کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی اور ہزاروں خانہ معاویہ فٹا کچھ لوگ پوچھتے رہے. خوارج نے آپ کو شہید کرنے کی خاطر اور انہوں نے کہا کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں کوئی پہرے دار ساتھ نہیں ہوتا، کوئی مساعد ساتھ نہیں ہوتا، وہ طرح. مولا علی نے فرمایا اس قیدی کو، اس خبیث کو پکڑ لیا گیا. فرمایا اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تمہاری مرضی، تم قصاص لے سکتے ہو، واپس بھی کر سکتے ہو، قصاص بھی لے سکتے ہو. فرمایا اس کو اچھا لباس، اچھا بستر دو، اچھا کھانا دو، اور فرمایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم میرے کے ساتھ ہو. تو 21 رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. امام حسن نے قصاص لیا اور جو فدایان علی تھے انہوں نے اس کو جلا دیا. جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت سے نوازے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس مولا علی مولا کل ہاکذا قد قالہ خیر الرسل. دوسری جگہ فرماتے ہیں مولا حضرت حضور کی رعایت فرماتے ہیں النفوس ماست اولاد نبی فاسترینا تو علی اللہ ہے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہے، علی کو بھی اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. اور جناب فرماتے ہیں یاد کام خبر ہے اسباب علوم دل دل دادا بہریاں شہر حیدر کر رہا. جب سے مجھے علوم باطنیہ کا دروازہ کھلا ہے اور باطن کے علوم کا دروازہ میرے پر کھل گیا، اسی دن سے میں علی حیدر کرار نشد ہے. اور جگہ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لاہوں کا لاہوی جسموں کا جسمی ہر کے نہیں پاپ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کی دعا میں مولا علی کی اور اہل بیت پاک کی محبت سے نوازے اور صحابہ کرام کا ادب. آخر دعوانا